ٹاپ گن پروگرام میں اپنے وقت کے 30 سال بعد کیپٹن پیٹ میوریک مچل امریکی بحریہ کے ٹیسٹ پائلٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ایک دن میوریک ہائپرسونک جیٹ کے ٹیسٹ رن کے لیے پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ریئر ایڈمرل چیسٹر کین ہائپرسونک جیٹ پروگرام کو بند کرنے آ رہا ہے، کیونکہ اب تک ان کا ہائپرسونک جیٹ مارک 10 کی مطلوبہ رفتار حاصل نہیں کر سکا ہے۔ یہ سن کر میوریک اپنی باغی فطرت کے باعث بحریہ کے قوانین توڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ ایڈمرل کو دیکھا سکے کہ ہائپر سونک جیٹ مارک 10 پرواز کی صلاحیت رکھتا، اور ایڈمرل کے احکامات کے باوجود وہ ہائپر سونک جیٹ کو آزمائشی پرواز کے لیے لے جاتا ہے۔ پرواز کے دوران میوریک اپنی غیر معمولی مہارت کے باعث مارک 10 حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تاہم وہ ہائپر سونک جیٹ کو مارک 10 سے مزید آگے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر کار جہاز کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ میوریک ایڈمرل کین کے سامنے کھڑا ہے اور ایڈمرل اسے اس کی باغی فطرت اور لاپرواہی کے لیے گراؤنڈ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے بجائے وہ میوریک کو اس کے پرانے دوست اور سابق حریف ایڈمرل ٹام آئس مین کے حکم کے تحت ٹاپ گن پروگرام میں انسٹرکٹر کے طور پر نارتھ آئلینڈ بھیجتا ہے۔ پروگرام میں میوریک کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ سپر ہارنیٹ پائلٹوں کے ایک ایلیٹ گروپ کو تربیت دے جن کو وائس ایڈمرل سمپسن اور ریئر ایڈمرل سولومن نے ایک فوری اور انتہائی مشکل مشن کے لیے سلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میوریک تمام پائلٹ کو اس ناممکن مشن کے بارے میں بتاتا ہے جس میں ان کو ایک غیر منظور شدہ یورینیم پلانٹ پر بمباری کرنی ہوگی، تاہم یہ پلانٹ ایک وادی کے آخر میں ایک گہری کھائی میں موجود ہوتا ہے جس کے باعث اس تک پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پلانٹ کی دفاع کے لیے جگہ جگہ سطح زمین سے آسمان میں مار کرنے والے میزائل موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی دفاع کے لیے ایک قریبی فضائی اڈہ بھی موجود ہوتا ہے جس میں جدید جنگجو طیارے پلانٹ کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میوریک اس مشن میں کامیابی کے لیے ایک منصوبہ تیار کرتا ہے۔ اس کے منصوبے کے مطابق سپر ہارنٹس کے 2 جوڑے پلانٹ پر حملہ کریں گے، تاہم اس کے لیے ان سب کو وادی کے اندر سطح زمین کے قریب مسلز کی رینج سے نیچے سفر کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی دشمن کے جہازوں کے حملے سے بچنے اور وادی سے زندہ نکلنے کے لیے انہیں یہ مشن 2.5 منٹ کے اندر پورا کرنا ہوگا۔ تمام پائلٹ ابتدائی طور پر میوریک کے منصوبے کو مسترد کرتے ہیں، خاص طور پر لیفٹیننٹ جیک کال سائن ہینگ مین اور لیفٹیننٹ بریڈلی کال سائن روسٹر، جو میوریک کے مرحوم قریبی دوست گوس کا بیٹا ہوتا ہے۔ تاہم وہ مشن کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، لیکن مشن کی مشکل نوعیت کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے درمیان تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تاہم میوریک ہمت نہیں ہارتا۔ پہلے تو وہ انہیں قریب لانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد ٹریننگ کو مشکل سے مشکل کرتا جاتا ہے تاکہ مشن کو مکمل کرنے کے لیے تمام پائلٹ کو پوری طرح ٹرین کر سکے۔ اسی دوران میوریک کا قریبی دوست ایڈمرل آئس مین کینسر کی وجہ سے مر جاتا ہے، جس کے بعد میوریک کو بچانے والا اور مشکل وقت میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ ایک دن ٹریننگ کے دوران میوریک پائلٹوں کو سٹیپ کلائمب ہائی جی ٹیکنیک کی تربیت دے رہا ہوتا ہے، جس کا سیکھنا بموں کو بحفاظت گرانے اور گہری کھائی سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تاہم ٹریننگ کی مشکل نوعیت کی وجہ سے ایک پائلٹ ہائی جی کی وجہ سے پرواز کے دوران بے ہوش ہو جاتا ہے اور جہاز کا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ اس کے باعث وہ بمشکل موت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن جہاز کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد آئس مین کی غیر موجودگی میں ایڈمرل سمپسن میوریک کو مشن ٹرینر کے طور پر ہٹا دیتا ہے اور نئے مشن پیرامیٹرز سیٹ کرتا ہے جس میں پائلٹوں کی جان کو کافی خطرہ ہوتا ہے۔ میوریک ایڈمرل سمپسن کے نئے مشن پیرامیٹرز اور اس کے ساتھ جڑے خطرے سے واقف ہوتا ہے، لہذا وہ دوبارہ بحریہ کے قوانین کو توڑتا ہے اور ایک جہاز چوری کر کے اپنے منصوبے کی تقلید کرتا ہے تاکہ ایڈمرل سمپسن اور دیگر پائلٹوں کو دکھا سکے کہ اس کا منصوبہ قابل عمل ہے۔ میوریک کے کامیاب مظاہرے کے بعد ایڈمرل سمپسن کو یقین ہو جاتا ہے اور وہ ہچکچاتے ہوئے میوریک کو مشن کے لیے ٹیم لیڈر کے طور پر مقرر کرتا ہے۔ اس کے بعد میوریک مشن ٹیم کا انتخاب کرتا ہے اور خود کو فینکس کے ساتھ جوڑتا ہے، جبکہ روسٹر کو پے بیک اور فین بوائے کے ساتھ ٹیم میں جوڑ دیتا ہے۔ ہینگ مین اور باقی پائلٹس کو سٹینڈ بائی پر رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی ٹیم دشمن کی جگہ کے قریب پہنچتی ہے، انہیں مدد دینے کے لیے ٹاماہوک کروز میزائل بھی فائر کر دیے جاتے ہیں
تاکہ پلانٹ کے قریب فضائی اڈے کو تباہ کر سکے۔ اس کے بعد ٹیم کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے پلانٹ تک پہنچتی ہے اور اسے تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کھائی سے نکلتے ہیں وہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران میورک خود کو قربان کرتا ہے اور روسٹر کو میزائل کے حملے سے بچا لیتا ہے۔ اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ روسٹر آرڈرز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میورک کے پیچھے جاتا ہے اور اس کی جان بچاتے ہوئے اپنے جیٹ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں دشمن کا جیٹ چرا کر دشمن کی فضائی حدود سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم ان کا سامنا دشمن کے جدید طیاروں سے ہوتا ہے، لیکن میورک اپنی غیر معمولی پرواز کی مہارت سے انہیں تباہ کرنے اور وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فلم کے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ میورک اور روسٹر ایک جہاز پر ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران پینی اپنی بیٹی امیلیا کے ساتھ پہنچتی ہے اور دونوں ایک ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔